بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا تدوین حدیث کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس میں دور نبوی کی نجی تحریروں کے متعلق ہم نے پڑھا تھا۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نجی تحریریں۔ جو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے وہ ہے تدوین حدیث کا دوسرا دور۔ تدوین حدیث کا دوسرا دور جناب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اموی خلیفہ ہیں، اور سن 99 ہجری میں انہوں نے باقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر حدیث کو مدون کرنے کا کام بڑے بڑے علماء کے ذمہ لگایا، اور آپ نے اپنے مقتدر جید علماء کرام کو حکم نامے جاری کیے کہ دنیا سے علماء اٹھ رہے ہیں، محدثین اس دنیا سے کوچ کر رہے ہیں، لہذا احادیث مبارکہ کو جمع کیا جائے، کتابی شکل میں تحریر کیا جائے۔ تو کوفہ کے حضرت امام شعبی، مدینہ سے حضرت امام زہری، اور شام سے امام مکحول نے احادیث کی کتابیں لکھی۔ اس دور میں یعنی دوسرے دور کے اندر تدوین حدیث پر بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ چنانچہ یہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سرپرستی میں حدیث کی تدوین کا کام باقاعدہ اپنی ذمہ داری سے بڑے بڑے جید علماء کرام کے ذمہ لگایا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوفہ سے امام شعبی، مدینہ سے امام زہری، اور شام سے امام مکحول نے اس دور میں بڑی بڑی تصانیف لکھی۔ اسی دور میں یعنی جناب عمر بن عبد العزیز کے دور میں فتاوی کی تدوین ہوئی۔ فتاوی سے مراد اس دور میں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ پوچھا جاتا، مسئلہ پوچھا جاتا، اسی طرح اہل بیت سے جو مسئلہ پوچھا جاتا، تابعین، تبع تابعین سے جو باتیں پوچھی جاتی، ان کے اقوال کو بھی جمع کر لیا گیا، کتابی شکل میں مرتب کر لیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو بھی مسئلہ اور فتویٰ بتاتے حدیث کی روشنی میں، اہل بیت جو بھی بتاتے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسی طرح تابعین وغیرہ حضرات بھی جو فتویٰ دیتے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اقوال صحابہ کی روشنی میں دیتے تھے۔ اس لیے ان فتاوی جات کو بھی کیا کر لیا گیا، کتابی شکل میں محفوظ کر لیا گیا۔ اس دور کی چند مشہور کتابیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ، 3 کتابیں سامنے آتی ہیں بڑی بڑی اس دور میں، بڑی 3 کتابیں۔ ایک کتاب الآثار، دوسری موطا، تیسری جامع۔ نمبر 1 الآثار، نمبر 2 الموطا، نمبر 3 جامع۔ الآثار یہ کتاب جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، ایسے حدیث کے اندر بھی جناب کو اعلیٰ مقام اور مرتبہ حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی یہ مہارت رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جس طرح فقہ کے متعلق کتابیں لکھوائیں، اسی طرح علم حدیث پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل ایک کتاب الآثار بھی انہوں نے تحریر کروائی۔ دوسری کتاب موطا، یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مالک بن انس رضی رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن انس نے مدینہ عالیہ کے اندر اس کتاب کو لکھوایا، اور پھر اس کتاب کو تقریباً بعض لوگ کہتے ہیں 70 علماء، بعض کہتے ہیں 40 علماء پر
امام مالک نے ان کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا، جنہوں نے اس کو پڑھا، سمجھا، پھر امام مالک رحمۃ اللہ نے اس کی تدوین کی۔ تو موطا کا لفظی مطلب ہوتا ہے روندی ہوئی چیز۔ یہ کتاب بھی بار بار پڑھی گئی اور امام مالک نے خود پڑھائی ہے، تو اس لیے اس کو نام پڑ گیا موطا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ یہ حدیث پر بہت بڑی، اپنے دور میں سب سے پہلی کتاب ہے حدیث کی ہے۔ اس حوالے سے مدینہ عالیہ میں امام مالک رحمۃ اللہ رہتے تھے، تو انہوں نے اس میں وہاں پر یہ کتاب لکھی۔ اور جس سفیان ثوری کی کتاب جامع، یہ کتاب بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو تدوین کیا۔ جدید انداز تدوین، پہلے دور میں جو احادیث کی تدوین ہوتی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین احادیث جو لکھتے تھے ساری احادیث کو لکھ دیتے تھے، کوئی باب کا عنوان نہ ہوتا تھا، بس ساری حدیثیں لکھی جا رہی ہیں۔ اس میں وضو کے احکام والی بھی آ گئی، زکوٰۃ والی بھی آ گئی، حج کے مسائل والی بھی آ گئی، اسی طرح تیمم کے مسائل والی بھی حدیثیں آگے ترتیب نہیں ہوتی تھی، باب بندی نہیں ہوتی تھی۔ اس دور میں یعنی دوسرے دور میں جب حدیث مبارکہ کو مدون کیا گیا، تو اس کے اندر جدید طرز کے اندر مدون کیا گیا کہ پہلے باب بندی کی گئی، وضو کا باب، وضو کے باب کے اندر ساری وضو والی احادیث آ گئی۔ آگے تیمم کا باب ہے جی، اس میں ساری تیمم والی احادیث آ گئی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق احادیث ہیں، اس کو کتاب الزکوٰۃ کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ تو اب حدیث کو تلاش کرنا انتہائی کیا ہو گیا ہے، آسان ہو گیا ہے، جبکہ پہلے ادوار میں حدیث کو اگر کسی کتاب سے تلاش کرنا ہوتا تھا تو بڑی مشکل پیش آتی تھی، کیونکہ اس وقت باب بندی نہیں ہوتی تھی، کتاب بندی نہیں ہوتی تھی۔ اب باب کے ذریعے عنوانات باندھ دیے گئے، اس عنوان کے ذیل میں جا کر اس حدیث کو تلاش کرنا بالکل آسان ہو گیا۔ تو اسی انداز پر جو سب سے پہلے کتاب مرتب ہوئی ہے وہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ کی کتاب، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ موطا امام مالک، یہ امام مالک رحمۃ اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول احادیث درج ہیں۔ یہ پہلی کتاب ہے جو عنوانات کے اعتبار سے لکھی گئی۔ امام مالک بن انس نے اسے لکھا۔ امام صاحب امام مالک بن انس کے دادا ابو عامر اصباحی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جنگوں میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ یہ بڑے صاحب مرتبت صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ کی کتاب موطا اور علماء کی آراء، امام مالک رحمہ اللہ نے موطا کو لکھ کر 70 علماء کے سامنے پیش کیا، لکھ کر 70 علماء کے سامنے پیش کیا۔ سب علماء نے اس کاوش کو سراہا۔ آپ کے شاگرد امام شافعی اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں، ما بعد کتاب اللہ تعالی کتاب اکثر ثوابا من موطا مالک، کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر موطا سے زیادہ صحیح کتاب اور کوئی نہیں ہے۔ یہ اس دور کی بات جب امام مالک رحمۃ اللہ موطا لکھی اور پھر شاگردوں کو پیش کی، 70 علماء پر پیش کی۔ وہ علماء بھی محدثین تھے، عام علماء نہیں تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے جن کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا، تو امام شافعی رحمہ اللہ رائے یہ دے رہے ہیں، اپنا تبصرہ اور تجزیہ کر رہے ہیں موطا امام مالک پر کہ روئے زمین پر خدا کی کتاب یعنی قرآن مقدس کے بعد اگر صحیح کتاب ہے تو وہ کون سی کتاب ہے؟ موطا مالک ہے۔ یعنی اس قدر یہ اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ موطا امام مالک کے اندر جو احادیث کی تعداد ہے
मुवत्ता इमाम मालिक में 1027 अहादीस दर्ज हैं। 1027 अहादीस, यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, तक़रीरात को इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जो जमा किया है, उनकी तादाद 1027 है। उसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 179 हिजरी में वफ़ात पा गया। तो हमारे आज के सबक का उन्वान है तदवीन हदीस का दूसरा दौर। तदवीन हदीस का दूसरा दौर, इसमें मुख्तसर सवाल भी बनता है और MCQs भी बनता है। ज़रा ध्यान से, MCQs यूँ बनते हैं, सन 99 हिजरी में किसने हदीस मुबारका को तदवीन करने का हुक्मनामा जारी किया? तो हम ये कहेंगे कि इमाम उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सन 99 हिजरी में हदीस मुबारका को मुदव्वन करने का हुक्म दिया। मुख्तसर सवाल बनता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने किन किन उलमा किराम से अहादीस की किताबें लिखवाईं? तो 3 किताबें लिखी गई, कूफा से और मदीना से और शाम से। कूफा के इमाम शाबी और मदीना से इमाम ज़ुहरी और शाम से इमाम मकहूल ने किताबें लिखी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर की चंद अहम तसानीफ के नाम: हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की किताब का नाम किताबुल आसार, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह की किताब का नाम अल-मुवत्ता, हज़रत इमाम सुफ़ियान सौरी की किताब का नाम जामे है, या ये मारूज़ी तर्ज का साबित बन सकता है, जामे एक किताब है। किसकी? ऑप्शन देगा आपको, तो जामे किसकी किताब है? सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इसी तरह अल-आसार किताब है। मुख्तलिफ ऑप्शन देगा आपको, उसमें सही ऑप्शन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। हाजी मुवत्ता किताब है, मुवत्ता किताब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की है। तो इस तरीके से आपका ये सवाल बन सकता है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी हो, नासिर हो। वस्सलाम।